اچھا جی، تو ہم دیکھ رہے تھے بالزاک ہم بالزاک کا ناول دیکھ رہے تھے، بالزاک کا ناول سرد ویران اندھیرا گھر۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں جو لینڈسکیپ ہے اس میں سومور شہر ہے، اور سومور شہر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دیگر علاقے ہیں، اور وہاں کے لوگ ہیں، سومور کے لوگ ہیں، اور سومور کے لوگوں کا جو بنیادی پروفیشن ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ سومور کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ سومور کے لوگ جو ہیں وہ ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ ظاہر ہے سرد علاقہ ہے، یورپ ہے، فرانس ہے، اور فرانس کا بھی یہ وہ علاقہ ہے جو انقلاب فرانس سے پہلے کا علاقہ ہے یا انقلاب فرانس کے زمانے کا علاقہ ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے اس کا زمانہ کون سا ہے؟ انقلاب فرانس کا زمانہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 1789 میں فرانس میں انقلاب کا آغاز جو ہے وہ ہوا تھا۔ اچھا، سومور کے لوگ جو ہیں ان کو انقلاب سے ذرا بھی ہمدردی نہیں تھی، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے جو کریکٹرز ہیں، موسیو گراں اس کا کریکٹر ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ بڑا جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اور اس کاروبار کے نتیجے میں اس کو منافع بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فرانس کے سومور کے چھوٹے چھوٹے یا بڑے علاقوں میں اس زمانے میں کیا صورتحال تھی۔ اور ظاہر ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انگور کی فصل کو بچانے کے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ ان کا ایک آویزش کا کہہ لیجئے، تصادم کا کہہ لیجئے، مطلب ایک کشمکش جو ہے وہ جاری رہتی تھی۔ دیکھیے، موسیو گراویں جو ہے وہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ اس کا آپ جانتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اعزاز بھی ملا، وہ میئر بھی بنا، پھر میئر شپ اس کے ہاتھ سے چلی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ سومور بھر میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جسے اس خبر کا پورا یقین نہ ہو کہ موسیو گرامے نے ایک خفیہ جگہ پر اشرفیوں کا ذخیرہ چھپا رکھا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ موسیو گرامے کے پاس جو ہے بہت دولت ہے، متمول آدمی ہے اس زمانے کا، اور وہ ہر رات اس سونے کے بے پناہ ڈھیر کو ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہتا ہے اور خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ یعنی ٹکٹکی باندھ کر جو ہے وہ اپنی دولت کو دیکھتا ہے اور اس پر پھولا نہیں سماتا۔ اسے بڑا فخر ہے اپنی دولت پر۔ سومور میں وہی ایک شخص نہیں تھا جسے روپے سے پیار ہو، یعنی اور بھی اس جیسے بہت سارے تھے جن کو دھن دولت سے پیار تھا۔ اس لیے بہت سے ہمدرد اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر ہی اس خبر کی تصدیق کر لیتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سنہری سکوں کی جھلک تھی۔ اب یہ ہے کہ فرانسیسی جو ہیں وہ جب بات چیت کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو فرانسیسی جو ہیں وہ بات چیت
ایک تو ہوتی ہے وربل کمیونیکیشن، لیکن وہ وربل کمیونیکیشن کے ساتھ نان وربل کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں، یعنی اپنی جسمانی حرکات سکنات سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو شومور کے لوگ جو ہیں وہ گرامے کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس کی آنکھوں میں سنہری سکوں کی جھلک تھی، جنہیں وہ گھنٹوں بیٹھا گھورتا رہتا تھا، اور پھر صرف یہ ایک نشانی نہیں تھی بلکہ اس کی بہت سی چھوٹی چھوٹی عادات، دزدیدہ حرکات مطلب کنکھیوں سے جو ہے وہ دوسروں کو دیکھنا، اور پھر غیر اخلاقی طور پر لالچ کا اظہار۔ اچھا، یہ ایک کریکٹر جو ہے یہ صرف گرامے نہیں ہے، گرامے جیسے کئی اور کریکٹر بھی ہیں، یعنی ایک کریکٹر کے ذریعے ناول نگار سوسائٹی کے دیگر جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، جو لوگوں کی عادات ہوتی ہیں، جو لوگوں کے دیگر ایک معاملات ہوتے ہیں، کئی ایک معاملات، تو ایک کریکٹر کے پردے میں رائٹر ان معاملات کو دکھاتا ہے۔ یہاں بھی جو ہے آپ صرف سومور شہر کے اس ایک کریکٹر کو، صرف ایک کریکٹر کی کہانی نہ سمجھیے کہ موسیو گرامے جو ہے وہ صرف ایک ہی شخص تھا جس نے خفیہ جگہوں پر اپنی دولت چھپا کر رکھی ہوئی تھی، سونا تھا اس کے پاس بہت زیادہ، اور اس کے پاس بہت زیادہ اشرفیاں تھیں اور بہت زیادہ پیسہ تھا۔ یہ صرف موسیو گرامے ہی نہیں تھا، موسیو گرامے جیسے کئی ایک کریکٹر تھے، لیکن ایک طرف جو ہے متمول لوگ ہیں تو دوسری طرف جو ہیں وہ غربت، افلاس، پسماندگی میں زندگی گزارنے والے لوگ بھی تھے۔ یعنی یہ انقلاب فرانس جب شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے انقلاب فرانس کا زمانہ، اور ظاہر ہے اس کے تھوڑے بعد کا دور، اس میں فرانس میں جو طبقاتی نظام ہے، جس میں جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب موسیو گراں ایک کریکٹر نہیں ہے کہ موسیو گراں میں جو ہے وہ صرف ایک کریکٹر ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اس جیسے چند ایک اور کریکٹر بھی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ وہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دھن دولت وغیرہ وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب لوگ کیا کرتے تھے، اس کی آنکھوں میں سنہری سکوں کی جھلک جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہے، جنہیں وہ گھنٹوں بیٹھا گھورتا رہتا تھا، اور پھر صرف یہ ایک نشانی نہیں تھی بلکہ اس کی بہت سی چھوٹی چھوٹی عادات، دزدیدہ حرکات یعنی کنکھیوں سے دیکھنا، اور غیر اخلاقی طور پر لالچی تھا، دولت کا اسے لالچ تھا، اور اس لالچ کا اظہار اس کے ہم مذاق لوگوں کی تیز نظروں سے پوشیدہ نہ رہا تھا، وہ اس کا لالچ کا اظہار بھی کرتا تھا۔ دراصل جو شخص بہت اونچے نرخ پر روپیہ قرض دیتا ہو، اب وہ کیا کرتا تھا، وہ قرض دیتا تھا، اور قرض جو ہے وہ سود پر دیتا تھا۔ کون؟ موسیو گرامے۔ اس کی آنکھوں میں لومڑی سی عیاری جھلکنے لگتی ہے۔ اب جو ہے جو قرض دیتا ہو اس کی آنکھوں کی بات ہے کہ اس کی آنکھوں میں لومڑی جیسی عیاری جھلکنے لگتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ ایک جواری، نفس پرست یا درباری کی آنکھوں کی طرح سکڑ جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر آپ کریڈٹ دیں ناول نگار کو کہ اس کی آبزرویشن جو ہے وہ کس قدر باریک آبزرویشن ہے، کس قدر وہ باریک بھی ہیں، کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پھر کس طرح جو ہے وہ درباری کی آنکھوں کی طرح جو ہے وہ سکڑ جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح ایک جواری جو ہے، جوا کھیلنے والا جو ہے، اس کی
اور وہ دربار سے بھی وابستہ ہے، اور اس کی آنکھوں کی طرح جو ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ پر اسرار مذہبی فرقوں کی طرح جذبات کے بھی چند اشارے کنائے ہوتے ہیں جنہیں واقف کار لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو جذبات ہیں انسان کے، ان کے بھی وہ کہتا ہے کہ اشارے کنائے ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو واقف کار ہیں۔ چنانچہ موسیو گرامے اپنے گرد و نواح میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے کریکٹر کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں، اصل میں لوگ اس کے پیسے کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے وہ کچھ عرصہ میئر بھی رہا تھا، اور وہ اس کا حقدار بھی تھا، کیونکہ عمر اس نے کبھی کسی سے ایک پیسہ بھی ادھار نہ لیا تھا، عمر بھر اس نے کسی سے ایک پیسہ بھی ادھار نہ لیا تھا۔ اور پھر یہ بڈھا تن ساز اور انگوروں کا کاشتکار عقل مند بھی اتنا تھا کہ نجومیوں کی طرح اسے بھی پہلے ہی سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون سی انگور کی فصل پر صرف 500 کنستر شراب بیچنا کافی ہوگا، اور کب 1000 کنستر تیار کر رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ یورپ کا کلچر ہے، شراب کشید کرنا انگوروں سے اور شراب بیچنا، تو یہ اس زمانے کی بات ہے، 1789 کی بات ہے، جب موسیو گرامے جو ہے اس کا بزنس کیا تھا، اس کا کاروبار کیا تھا، کہ وہ اس کے پاس کھیت تھے اور ان کھیتوں میں وہ انگور کی فصل کاشت کرتا تھا، اور پھر کیا کرتا تھا، پھر وہ ان سے جو ہے وہ کنستر بھرتا تھا، اور پھر ان کنسترز کو جو ہے وہ فروخت کرتا تھا۔ اس کے تخمینے کبھی غلط نہ نکلتے تھے، اور جب کنستر اس قدر مہنگے ہو جاتے کہ ان کی قیمت ان میں ڈالی جانے والی شراب سے بھی زیادہ ہوتی، تو گرامے کے پاس خالی پیسوں کا انبار لگا ہوتا۔ اب دیکھیں، اس کے تخمینے کا، اس کے اندازے کبھی غلط نہ نکلتے تھے، اور جب کنستر اس قدر مہنگے ہو جاتے کہ ان کی قیمت ان میں ڈالی جانے والی شراب سے بھی زیادہ ہوتی، تو گرامے کے پاس خالی پیسوں کا انبار لگا ہوتا، یعنی خالی کنستر جو ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی، وہ اپنی انگوروں کی فصل کوٹھڑیوں میں جمع کر کے رکھتا اور انتظار میں رہتا، یعنی اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سٹور کر لیتا تھا۔ کئی چھوٹے موٹے کاشتکار اپنی فصل آدھے پونے دام ملنے پر ہی فروخت کر ڈالتے، چھوٹے موٹے کاشتکار۔ اب ظاہر ہے چھوٹا کاشتکار جو ہے وہ کیا کرے گا، چھوٹا کاشتکار اس کو جو ہے وہ موسمی جو شدائد ہیں ان کا بھی ڈر، یعنی بارش ہو گئی تو انگور کی فصل تباہ ہو جائے گی، تو ان کو جو بھی تھوڑے بہت دام ملتے تھے، پیسے ملتے تھے، وہ فروخت کر ڈالتے۔ یعنی کئی چھوٹے موٹے کاشتکار کیا کرتے، اپنی فصل آدھے پونے دام ملنے پر ہی فروخت کر ڈالتے، لیکن اس کی شراب سینکڑوں فرانک کی بکتی۔ کس کی شراب؟ موسیو گرامے کی بات ہے، جو کریکٹر ہے، اور اس کریکٹر کے ذریعے اس جیسے کئی ایک جو ہے اور کریکٹر جو ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں لائیے۔ اچھا، اس دور اندیشی کی وجہ سے اس کی 1811 کی فصل جو اس نے دام بڑھ جانے کے وقت بیچی کو 2,40,000 فرانک کی بکی تھی۔ اب یہ 1811 کی بات ہے، دام بڑھ گئے، فصل کے دام بڑھ گئے، اور اس کو اتنا منافع ہوا۔ جہاں تک آمدنی اور خرچ کا تعلق ہے، وہ چیتے اور اژدہے کی خصوصیات کا مجموعہ تھا۔ وہ زمین پر بہت نیچے جھکا اپنے کاشتکار کا انتظار کرتا رہتا،
اور مناسب موقع ملتے ہی بے جھجک جھپٹ پڑتا، تب اس کے والٹ کے جبڑے یعنی والٹ کے جبڑے کھلتے اور سکوں کا ڈھیر نکل جاتی۔ یعنی مطلب جو ہے وہ اب آپ اس کا وہ وہ کہہ لیجیے، وہ چیز کہہ لیجیے جس میں وہ اپنے پیسے رکھتا تھا۔ پھر وہ ایک رینگنے والے جانور کی طرح اسے ہضم کرنے کے لیے بیٹھا سستایا کرتا، آرام کرتا۔ رینگنے والے جانور سے یہاں جو ہے یہ سیملی کا استعمال کیا ہے، تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ سانپ کی مانند اس کے مزاج میں بھی حد درجے کی سخت مہری اور باقاعدگی موجود تھی۔ اب جو ہے وہ سانپ جیسی خصوصیات جو ہیں وہ دکھا دی ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ایک انسان میں سانپ جیسی خصوصیات ہیں۔ یعنی جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا تھا تو اس کے مزاج میں سرد مہری حد درجہ پیدا ہو جاتی تھی، اور پھر باقاعدگی بھی تھی کہ اپنے شکار کا جو ہے وہ انتظار کرتا رہتا تھا، اور اس کے کاروبار کے اوقات بھی عجیب و غریب تھے۔ جب کبھی گرامے یعنی موسیو گرامے سامنے سے گزرتا تو لوگ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتے۔ ان کی تعریف میں خوف اور تکریم کے ملے جلے جذبات پائے جاتے تھے۔ اب لوگ جو ہے وہ کیوں مطلب اس کی تعریف کرتے تھے؟ دیکھیں، آپ کسی کی تعریف جو ہے وہ دو تین باتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ ظاہر سابقہ میئر تھا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر وہ متمول آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا۔ ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ اس کو اس ڈر سے جو ہے، اس خوف سے جو ہے اس کی عزت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ کسی کا سچا احترام کرتے ہیں، اس کی سچی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، یہاں سچا احترام نہیں ہے، یہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، یہاں اس کے خوف کی وجہ سے اس کی لوگ عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے۔ اس کی شیر کی سی گرفت میں فولاد کی سختی تھی، اور اس کے پنجے نوکیلے اور تیز تھے۔ سومور بھر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کا اس سے سابقہ نہ پڑا ہو۔ یعنی سومور کے ہر شخص کا اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے سابقہ جو ہے وہ ضرور رہا ہوگا۔ مثلا کسی کو زمین خریدنے کی خواہش ہوتی تو موسیو کروشو 11% کے حساب پر اسے قرضہ دلوا دیتا۔ اسی طرح کسی اور حاجت مند، کسی اور ضرورت مند کے اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، تو موسیو جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ظاہر ہے اس کو کوئی چینج کی ضرورت ہے، تو موسیو جو ہے وہ اس کے گراسز جو ہے وہ بنوا دیتا، مطلب اس کو چینج دلوا دیتا، لیکن ایسی شرح پر کہ اس بیچارے کا اچھا پھر وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے، وہ سود پر جو ہے وہ قرضہ بھی دلوا دیتا تھا، اور پھر ایسی شرح پر کہ اس بیچارے کا دیوالیہ نکل جاتا۔ زیادہ دن نہ گزرنے پاتے تھے کہ کسی نہ کسی سلسلے میں گرامے کا ذکر ضرور چھڑ جانا چاہیے۔ اچھا، ظاہر ہے ہر کسی کو اس کے ساتھ جب واسطہ پڑا ہے تو اس کا کوئی ہیٹ کے ساتھ، نفرت کے ساتھ ذکر کرتا ہوگا، کوئی اس کا ایک طرح کے خوف کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ذکر کرتا ہوگا، اس خوف کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا ذکر جو ہے وہ چھڑ جانا جو ہے وہ مطلب زیادہ دن نہ گزر پاتے، تو اس کے ساتھ ہی اس کا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور چھیڑ دیتا تھا یا چھڑ جانا چاہیے۔ یہ گفتگو شام کو کسی کے گھر میں ہو رہی ہو یا شہر کے کسی کونے میں گپیں ہانکی جا رہی ہوں، یعنی مطلب جو ہے وہ گھر کے اندر بھی جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی صورت میں ہوتا تھا موسیو گرامی کا، اور گھر سے باہر بھی جو ہے اگر شام کے وقت کوئی جو ہے وہ گھر سے باہر شہر کے کسی کونے میں گپیں ہانک کر آئے تو وہ بھی اس کا ذکر جو ہے باہر کرتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اس بڈھے کاشتکار کی، اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ
ज़ाहिर है बूढ़ा है, जो उस बुढ़े काश्तकार की दौलत पर हम वतन होने के बायस फख्र सा महसूस करते थे। अच्छा, बाज लोग ऐसे भी थे कि लोग जो हैं उस बूढ़े काश्तकार की दौलत पर ज़ाहिर है हम वतन होने के बायस फख्र सा महसूस करते थे। वो कहते थे हमारा ज़ाहिर है हमारे शहर का है, बड़ा पैसा है उसके पास, इस वजह से भी फख्र करते थे कुछ लोग। मसलन सराय के मालिक या सौदागर वगैरह बाहर से आने वालों को बड़ी खुद इत्मीनानी के साथ बताते, साहेब हमारे यहाँ तो 2-3 आदमी लखपति हैं, लेकिन ग्राम में एक ऐसा शख्स है जिसे अपनी दौलत का खुद भी सही अंदाजा नहीं। अब बाहर से जब जो है वो उनके शहर सोमोर में लोग आते थे तो वो मतलब जो है वो एक मतलब बताने का स्टाइल होता था कि भाई हमारे पास तो एक ऐसा शख्स है जिसको खुद भी अपनी दौलत का पता नहीं। ये सारी बातें जो हैं ये इनकलाब फ्रांस के ज़माने से पहले की हैं या इनकलाब फ्रांस के दौरान में ये सारा आपको सिलसिला जो है वो मिल रहा है। 1816 में सोमोर के चंद दानिश्वरों ने टिन साज की, अब जाहिर है वो टिन बनाता था, कनस्तर बनाता था, टिन साज की अराजी की कीमत का अंदाजा कुछ 40 लाख लगाया। 1816 की बात है। अच्छा, लेकिन उनका ख्याल था कि 1793 से 1817 तक उसकी आमदनी 1 लाख के करीब हुई होगी। चुनाचे उस वक्त ग्रामे के पास अराजी की कीमत के लगभग ही रुपया जमा होगा, लिहाजा अब जब कभी ताश खेलते हुए या अंगूर की फसल के बारे में बातें करते हुए ग्रामे का नाम आ जाता तो ये लोग अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहते, किसका जिक्र है, बुड्ढे ग्रामे का, अजी उसके पास तो यकीनन 50-60 लाख की रकम होगी, 50-60 लाख फ्रांक होंगे। अब ये फ्रांसीसी जाहिर है जैसे हमारा रुपया है, फ्रांसीसी फ्रांक हैं, अमेरिकन डॉलर हैं, वगैरह वगैरह। फिर तो तुम मुझसे भी होशियार निकले। मुझे तो आज तक अंदाजा नहीं हो सका कि उसके पास कितनी दौलत है। अगर मोसियो क्रोशो या मोसियो वे ग्रासीस, अब ये मजीद कैरेक्टर है, मोसियो क्रोशियो या मोसियो वे ग्रासीस, मोसियो क्रोशियो या मोसियो वे ग्रासीस ये बात सुन लेते तो उसका यही जवाब देते। यानी एक दूसरे से कहता, अच्छा तो तुम मुझसे भी होशियार निकले, मुझे तो आज तक अंदाजा नहीं हो सका कि उसके पास कितनी दौलत है। यानी एक जो है वो उससे ज्यादा बताता, दूसरा उससे ज्यादा बताता, अंदाजे लगाते ना। अब मोसियो क्रोशियो एक कैरेक्टर है, मोसियो वे ग्रासिस दूसरा कैरेक्टर है। एक दूसरे के साथ कैरेक्टर बात करते हैं। बात किस मौजू पर करते हैं कि उसके पास पैसा कितना है। अगर कोई पेरिस से आने वाला, जाहिर आपको यह भी पता है पेरिस भी फ्रांस का शहर है, अगर कोई पेरिस से आने वाला वहां के किसी करोड़पति का जिक्र करता तो सोमोर के रहने वाले पूछते क्या वो लोग इतने ही अमीर हैं जितने मोसियो ग्रामे। यानी एक ब्रांड बन गया था, अब यूं समझ लीजिए मोसियो ग्रामे मुतमव्वल होने का ब्रांड, कि पेरिस के लोगों के साथ उसके शहर के लोग जो सोमोर के लोग थे उसका मुकाबला करते थे या पूछते थे, हैरत के साथ तहयुर के साथ पूछते थे। और फिर क्या पूछते थे अगर कोई पेरिस से आने वाला वहां के किसी करोड़पति का जिक्र करता तो सोमोर के रहने वाले पूछते क्या वो लोग इतने ही अमीर हैं जितने मोसियो ग्रामे। और फिर अगर ये पेरिस वाला इस बात में यानी यस में जवाब देता तो ये लोग इस तरह एक दूसरे की तरफ देखते और सर झटकते जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो। चुनाचे उसकी ये बेशुमार दौलत भी एक सुनहरी नकाब बन गई थी जो अपने मालिक और उसके हर अमल पर पर्दा डाल देती थी।
ایک یعنی مطلب جو ہے وہ دولت کئی ایک حوالوں سے جو ہے وہ آپ کے عیب جو ہیں وہ لوگ ان کا ذکر بھی جو ہے وہ نہیں کرتے، پردہ ڈال دیتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس کی عجیب و غریب زندگی، طرز زندگی، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی ایک ایسا دور بھی تھا۔ لیکن جلد ہی یہ مذاق بھی ختم ہو گیا، اور گرامے اسی ڈھنگ سے زندگی بسر کرتا رہا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اب لوگ اس کی چھوٹی چھوٹی حرکات کو مثال کے طور پر پیش کرتے، یعنی مطلب جو ہے وہ پیسے والا جو ہے اس کی جو ہے وہ معمولی سی بات جو ہے اس کو غیر معمولی بنا دیں گے، اور غیر معمولی مطلب اگر کوئی غریب آدمی غیر معمولی بات کرے تو اس کو جو ہے وہ ٹھٹھے میں اڑا دیں گے، مذاق میں اڑا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی چھوٹی چھوٹی حرکات کو مثال کے طور پر پیش کرتے اور اس کی ذرا ذرا سی بات کو بڑی اہمیت دیتے، اس کے فکرے، اس کا لباس، اس کی حرکتیں اور آنکھیں جھپکنے کا انداز، غرض ہے کہ ان سب کا اتنی احتیاط سے مطالعہ کیا جاتا جیسے کوئی سائنسدان کسی جنگلی جانور کی جبلتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ سارا عالم کیوں تھا؟ یہ پیسے کی وجہ سے تھا۔ اور ان تمام حرکات میں لوگ کیا کرتے؟ لوگ خاموش اور بے پناہ دانائی کا کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈ نکالتے۔ یعنی اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ دانا نہیں بھی ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ایک ایسا نیریٹو بلڈ اپ کر دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ جناب آپ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو ہیں وہ ایسی اچھی باتیں تلاش کر لیں گے جو نہیں بھی ہوں گی، وہ بھی بنا دیں گے۔ اس بار سخت سردی پڑے گی، وہ سب کہتے۔ بڈھے گرامے نے اپنے سومور کے دستانے پہن لیے ہیں، اب ہمیں انگور اکٹھے کر لینے چاہیے، یا گرامے بہت سے کنستر جمع کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے اس سال شراب بہت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ باتیں جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر اندازہ لگاتے، کوٹ کرتے اس کو۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے جسے آپ بھیڑ چال کہتے ہیں۔ حالانکہ ایک بے ڈھنگا آدمی ہے، اس کے بہت ساری عادات جو ہیں اس کو رائٹر نے جو ہے وہ مطلب انورٹیڈ کوماز میں پیش کیا ہے، کریٹیسائز کرنے والی بات ہوتی ہے، یا آئرنی والی بات ہوتی ہے، یا طنز والی بات ہوتی ہے، یا کروسیو سٹائر والی بات ہوتی ہے، تیکھا طنز ہوتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں پر بھی طنز ہے، یہ کروسیو سٹائر ہے، تیکھا طنز ہے لوگوں پر بھی، کہ ایک جو ہے وہ اس شخص کی اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ موسیو گرامے نے کبھی ڈبل روٹی یا گوشت بازار سے نہ خریدا تھا، اس کے لگان کا کچھ حصہ جنس کی صورت میں ادا کیا جاتا، اور ہر ہفتے اس کے کاشتکار مرغیاں، انڈے، مکھن اور اتنا گیہوں لے کے آتے کہ گھر بھر کی ضروریات کے لیے یہ سب چیزیں کافی ہو جاتی۔ اب دیکھیے کہ وہ خود کبھی جو ہے وہ ڈبل روٹی تک خریدنے نہیں گیا تھا، گوشت خریدنے نہیں گیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اس کے لگان کا کچھ حصہ اس نے لگان پر جو ہے وہ زمین دے رکھی ہوگی، اس کا کچھ حصہ جنس کی صورت میں مل جاتا تھا، لوگ لگان دینے والے ادا کر دیتے تھے۔ لگان آپ سمجھتے ہیں ٹیکس کو کہتے ہیں، یا مطلب آپ زمین دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے، بہت ساری اس کے پاس زمین تھی، اور آپ کہتے ہیں جی آپ نے جو ہے وہ اتنا حصہ جو ہے آپ کاشت کریں، اتنا حصہ آپ نے مجھے دینا ہے جو بھی فصل ہوگی۔ اور ہر ہفتے اس کے کاشتکار کیا کرتے تھے؟ مرغیاں، انڈے، مکھن اور گندم، مطلب جو ہے وہ اس کے پاس کافی جو ہے وہ ہو جاتی تھی یہ سب چیزیں۔ گرامے کی ایک پنچکی تھی، اور چکی والا کرایہ ادا کرنے کے علاوہ گھر آ کے اناج لے جاتا اور پیس کر دے جاتا۔ گھر کی نوکرانی لمبی نانو ہر ہفتے کی صبح کو پورے 8 دنوں کے لیے ڈبل روٹی بنا کر رکھ لیتی تھی، حالانکہ وہ اب ایسی جوان نہ رہی تھی جیسی شروع میں تھی۔ دوسرے کرایہ دار بازار میں سبزی بیچتے تھے، چنانچہ گرامے نے ان سے یہ طے کر رکھا تھا
کہ وہ اسے تازہ سبزیاں مہیا کیا کریں گے۔ یعنی جو دوسرے کرایہ دار تھے، کس کے؟ موسیو گرامے کے، وہ سبزی بیچتے تھے اور گرامے نے ان سے طے کیا ہوا تھا کہ وہ تازہ سبزی دیں گے۔ کس کو؟ گرامے کو۔ پھلوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ ان کا بہت سا حصہ تو وہ بازار میں فروخت کر دیا کرتا تھا۔ جلانے کی لکڑی اس کی باڑوں میں اکٹھی کر لی جاتی تھی، یا ان درختوں کے تنے کاٹ لے جاتے تھے جو اس کے کھیتوں کے کناروں پر لگے ہوئے تھے۔ اس کے کرایہ دار یہ لکڑی کاٹ دیتے اور پھر اپنی گاڑیوں میں لکڑی کا گٹھا لاد کر اس کے گھر پہنچا دیتے، جس کے عوض اس کو کیا ملتا؟ گرامے کا لفظی شکریہ۔ گرامے کا لفظی شکریہ۔ اچھا، چنانچہ اسے پیسے خرچ کرنے کا بہت کم اتفاق ہوتا تھا۔ اس کے چند اخراجات کی تفصیل کچھ اس طرح تھی، یعنی جو اس کے مذہبی رسم ادا کرنے کے لیے روٹی اور گرجے میں اپنی بیوی اور بیٹی کی نشستوں کا خرچ، ان کے کپڑے، پھر ان کی جو کام کرنے والی تھی نانوں کی تنخواہ، نانوں کے باورچی خانے کے برتنوں کی قلعی، گھر کی مرمت، موم بتیاں، ٹیکس وغیرہ کے علاوہ کچھ وہ خرچ جو مکان وغیرہ کی درستی کے لیے ضروری خیال کیا جاتا۔ حال ہی میں اس نے 600 ایکڑ جنگل کی زمین حاصل کی تھی۔ اب یہ دیکھ لیجئے، حال ہی کی بات ہے، اور چونکہ اس کی دیکھ بھال وہ خود نہ کر سکتا تھا، اس لیے ایک پڑوسی کے چوکیدار کو اس نے راضی کر لیا تھا کہ وہ اس کے جنگل کا دھیان رکھے، اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی محنت کا مناسب صلہ دیا جائے گا۔ یعنی 600 ایکڑ جنگل جو ہے، اس کی زمین اس نے خرید لی تھی۔ اس زمین کے خرید کے بعد ہی گرامے کے ہاں کھانے کی میز پر شکار کا گوشت آنے لگا۔ اب دیکھیں، رائٹر جو ہے، ناول نگار جو ہے، وہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، لاجک کے بغیر ذکر نہیں کرتا۔ جب اس نے جو ہے وہ ڈبل روٹی اور گوشت وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بازار سے نہیں خریدتا تھا، تو اس گوشت کی اب یہاں جو ہے وہ آ گئی ہے تفصیل لاجیکلی، کہ اس نے جنگل خریدا تھا 600 ایکڑ، اور ہمسائے کو جو ہے تیار کر لیا تھا وہاں کی رکھوالی کے لیے، وہاں کے گارڈ کے طور پر، محافظ کے طور پر، اور گوشت وغیرہ کہاں سے آتا تھا؟ وہاں سے آتا تھا۔ اس زمین کی خرید کے بعد ہی گرامے کے ہاں کھانے کی میز پر شکار کا گوشت آنے لگا، جو اس سے پہلے کبھی ان کے کھانے پر نہ ہوا تھا۔ ظاہر ہے 600 ایکڑ اس نے جنگل خرید لیا، اب جنگل سے جو ہے اس کے پاس کیا آ رہا ہے؟ جنگل سے اس کے پاس جو ہے وہ گوشت آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اس کی کھانے کی میز پر گوشت نہیں ہوتا تھا، اب اس کے پاس گوشت بھی آ رہا ہے۔ گرامے کے عادات و اطوار بہت گھریلو قسم کے تھے، وہ زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، اپنے خیالات کا اظہار وہ بڑے مختصر الفاظ اور نپے تلے فکروں میں دھیمی سی آواز کے ساتھ کرتا تھا۔ اچھا، یہ اب جو ہے اس کی ایک عادت آ گئی ہے، یا اس کے اطوار آ گئے ہیں۔ انقلاب کے وقت سے لوگوں کی توجہ کچھ عرصے کے لیے اس کی طرف مرکوز ہو گئی تھی۔ اب انقلاب کے زمانے میں لوگ اپنی توجہ کا مرکز اس کو بنا چکے تھے۔ سو اس بھلے آدمی نے اپنے اندر ہلکانے کی تکلیف دہ عادت پیدا کر لی تھی، اور یہ عادت اس وقت ظاہر ہوتی جب وہ کسی طویل گفتگو میں شریک ہوتا یا کسی مباحثے میں حصہ لیتا، یعنی جو ہے وہ اس کی سانس جو ہے بھولنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کی اور بھی بڑی عجیب و غریب عادات تھیں۔ وہ اپنے خیالات کو غیر ضروری لفظوں کے طوفان میں گم کر دینے کا عادی تھا، اور منطقی طور پر بات نہ کر سکنے کا سبب عموماً اس کی ناقص تعلیم کو سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اس کے پاس جو ہے وہ عمدہ تعلیم نہیں تھی، لیکن اس کی ناخوشگوار لسانی اور ہکلاہٹ کے علاوہ بہت سی باتیں اور بھی تھیں۔ یعنی وہ تھتھا بھی تھا، اس کی زبان میں لکنت بھی تھی، ہکلا کر بولتا تھا۔ اچھا، اس کی ناخوشگوار لسانی اور ہکلاہٹ کے علاوہ بہت سی باتیں اور بھی تھیں جو اس نے اپنے اندر جان بوجھ کے پیدا کی تھی۔
ان کے اپنانے کی وجوہات کہانی کے دوران میں پوری طرح کہانی کار جو ہے وہ واضح کر دے گا آگے چل کر۔ اپنی گفتگو میں وہ کئی اور ترکیبوں سے بھی کام لیتا تھا، یعنی بہت ساری عادات اس نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی، یعنی مطلب نیچرل نہیں تھی، پیدائشی نہیں تھی، بلکہ اس نے خود جو ہے وہ پکی کر لی تھی۔ اسے 4 فکرے یاد تھے جو الجبرا کے فارمولوں کی طرح ہر موقع پر استعمال ہو سکتے تھے اور ہر خانگی یا کاروباری مسئلے کو حل کرنے میں مفید ثابت ہوتے تھے۔ 2-4 جملے یہ تھے: میں نہیں جانتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم سوچیں گے۔ اس نے کبھی کسی سے حتمی وعدہ کر کے اپنی آزادی کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا، یعنی میں نہیں جانتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم سوچیں گے، یعنی مطلب وہ قطعیت کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے حتمی وعدہ کر کے اپنی آزادی کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا۔ اس نے کبھی ہاں یا نہ میں جواب نہ دیا تھا، یعنی نہ اس نے کسی سے یس کیا تھا نہ کسی کو انکار کیا تھا۔ اس نے کہا ہاں سوچیں گے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں جانتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اپنے کسی خیال کو تحریری شکل دی تھی۔ جب کبھی اسے مخاطب کیا جاتا وہ اپنے دائیں ہاتھ سے تھوڑی تھامے اور بائیں ہاتھ کو کوہنی کے نیچے رکھے بڑی بے اعتنائی سے سنتا رہتا۔ اگر وہ کاروباری معاملے میں ایک دفعہ کوئی رائے قائم کر لیتا تو پھر کبھی اسے نہ بدلتا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت دیر تک سوچ بچار کیا کرتا۔ جب بہت سی لمبی چوڑی باتیں کر لینے کے بعد وہ اپنے مخالف کے ارادوں کو بخوبی بھانپ لے جاتا، جو اپنی جگہ یہ سمجھے ہوتا کہ اس نے گرامے کو قائل کر لیا ہے، تو وہ کہتا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ لے لوں، یعنی مطلب جو ہے اس کا مخالف جو ہے وہ یہ سمجھتا کہ میں نے جو ہے گرامے کے ارادوں کو بخوبی بھانپ لیا ہے، اور گرامے کیا کہتا ہے؟ گرامے کہتا ہے میں اپنی بیوی سے مشورہ لے لوں۔ ان تجارتی معاملوں میں بیوی اس کے لیے بہت ہی آمد ثابت ہوتی۔ اب یہاں جو ہے وہ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے وہ قبل مسیح میں یورپ میں مادر سری نظام تھا، یعنی سارا جو نظام تھا وہ عورت کے ہاتھ میں تھا، اور پھر جو ہے وہ پدر سری نظام آ گیا، یعنی عورت کے ہاتھ سے جو طاقت تھی وہ بندے کے ہاتھ میں چلی گئی۔ بندے کے ہاتھ میں کیا چلی گئی؟ بہرحال جو ہے یہاں جو ہے وہ یعنی عورت اور مرد، یعنی گرامے جو ہے جب اپنی بیوی سے مشورہ لے لوں والی بات کرتا ہے، یا تجارتی معاملوں میں اس کی بیوی اس کی بہت مدد کرتی تھی اور اس کے لیے کار آمد ثابت ہوتی، مفید ثابت ہوتی، حالانکہ دراصل اس کو گرامے نے نہایت حقیر قسم کی فرما برداری پر لگا رکھا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ وہی والی بات ہے نا، ڈومیننس، غلبہ، حاوی ہونا، کہ گرامے جو ہے اس پر جو ہے وہ حقیر قسم کی باتوں میں لگا رکھا تھا، یعنی گرامے جو ہے اس نے اس کو مصروف کر رکھا تھا اور خود جو ہے وہ اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھا تھا۔ اور عورت جو ہے اس کی بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ڈومیننس کی ظاہر اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ میں مرد کو کیسے جو ہے اس پر جو ہے غلبہ پاؤں، اور مرد کی اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ اب گرامے کی اپنی ٹیکنیکس تھیں اور اس کی بیوی کی ظاہر اپنی ٹیکنیکس ہوں گی، اور گرامے نے جو اس کو نہایت حقیر قسم کی فرما برداری پر جو ہے وہ لگا رکھا تھا۔ وہ کبھی کسی سے ملنے نہ جاتا تھا، اس نے نہ تو کبھی گھر سے باہر کھانا کھایا تھا، اور اطلاق نہ کسی کو اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلایا تھا۔ اب یہ دیکھیں مطلب جو ہے وہ کسی کو یعنی مہمان نواز وغیرہ تو وہ تھا نہیں، نہ کسی کے پاس جاتا تھا نہ کسی کو بلاتا تھا۔
معلوم ہوتا تھا کہ اپنی کفایت شعاری کا اطلاق وہ ہر چیز پر کرنا چاہتا تھا. یہ زندگی ہر معاملے میں کہ میں بہت کفایت شعار ہوں. یہ ایک کفایت شعاری کیا ہوئی؟ یہ بھی جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ کروسیو سٹائر ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو نہ مہمان کے طور پر بلاتے ہیں، نہ کسی کے گھر میں جو ہے مہمان کے طور پر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ وزادار نہیں ہیں، یا آپ کسی خاطر تواضع وغیرہ وغیرہ نہیں کرتے، یا کچھ اس کا جو ہے انٹرنل معاملہ جو ہے وہ ہوگا، سائیکولوجیکل معاملہ بھی ہو سکتا ہے. کسی قسم کی فضول آواز نہ نکالتا، اور اسی طرح جسمانی حرکات میں بھی بڑے بخل سے کام لیتا. وہ مالکانہ حقوق کا اس درجہ احترام کرتا تھا کہ دوسروں کی چیز کو ادھر سے ادھر بھی اٹھا کر نہ رکھتا تھا. لیکن اس کی دھیمی آواز، اس کی دور اندیشی اور ہوشیاری کے مظاہروں کے باوجود تن ساز کے اصل کردار کا اس کی باتوں اور طور طریقوں سے پتہ چلے بغیر نہ رہتا تھا. خصوصاً اپنے گھر میں اس کی اصلیت زیادہ نمایاں ہوتی، کیونکہ یہاں وہ زیادہ احتیاط سے کام نہ لیتا تھا. ظاہر ہے اپنے گھر میں جو ہے وہ زیادہ احتیاط سے کام نہیں لیتا تھا، لیکن سماج کے اندر وہ بہت محتاط تھا. آپ نے دیکھا اس کے معاملات، کہ وہ اپنے معاملات میں کس قدر جو ہے وہ گھر کے باہر جو ہے وہ محتاط تھا. یعنی گھر کے باہر تو وہ حد درجہ جو ہے وہ زیادہ محتاط تھا کہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ بے پناہ جو ہے وہ محتاط تھا. یعنی گھر کے باہر جو ہے احتیاط کا عالم جو ہے وہ حد سے زیادہ تھا، کہ وہ حد سے زیادہ جو ہے، حد سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرتا تھا، حد سے زیادہ. لیکن گھر میں اتنی زیادہ احتیاط نہیں کرتا تھا. جہاں تک گرامے کی شکل و صورت کا تعلق ہے، اس کے کندھے خوب چوڑے چکلے تھے، جسم گٹھا ہوا، اور قد تقریباً 5 فٹ تھا. ٹانگیں پتلی دبلی تھیں. اس کے گھٹنوں کے نچلے حصے کی گولائی بمشکل 12 انچ تھی. اس کے گھٹنوں کے نچلے حصے کی گولائی بمشکل 12 انچ تھی، اور گھٹنوں کے جوڑ بہت بڑے اور نمایاں تھے. اس کا سر بندوق کی گولی کی وزن کا تھا. چہرے کی رنگت دھوپ سے جھلس گئی تھی، اور اس پر چیچک کے بے شمار داغ تھے. یہ مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے. کس کی؟ رائٹر کی. کمال ہے. چہرے کی رنگت دھوپ سے جھلس گئی تھی، اور اس پر چیچک کے بے شمار داغ تھے. تھوڑی چھوٹی سی تھی، اور دہانے کے گرد کسی قسم کا خم یا لکیر نہ تھی. اس کے دانت بڑے سفید تھے، اور آنکھوں میں ہوس کی ایک ایسی چمک تھی جو سانپ کی خصوصیت قرار دی جاتی ہے. اب یہ جو کمال ہے نا، کہ کچھ آپ اس کی جو ہے ادھر ادھر کی چیزیں دکھا کر پھر آپ اس کے انر کے کی کوئی ایسی بات دکھائیں جو بہرحال جو ہے جو اس کی ہوس کو، اس کے لالچ کو دکھا رہی ہو. اب یہ چیز جو ہے وہ دکھا دی ہے رائٹر نے. یعنی بہت ساری باتیں کر کے ساتھ ایک بات یہ بھی کر دی ہے کہ اس کے دانت بڑے سفید تھے، اور آنکھوں میں ہوس کی ایک ایسی چمک تھی جو سانپ کی خصوصیت قرار دی جاتی ہے. یعنی اس کی آنکھوں میں ہوس، لوبھ، لالچ ایسا تھا جیسے سانپ کی آنکھوں میں ہوتا ہے. ماتھے پر جھریاں تھیں، اور جگہ جگہ سے ہڈیاں بڑے مانی خیز طریقے سے نکلی ہوئی تھیں. بالوں کا رنگ ایک زمانے میں مٹیالہ تھا، مٹی جیسا تھا، لیکن اب وہ بڑی تیزی سے سفید ہوتے جا رہے تھے. اور الڑ نوجوان جو ایسے سنجیدہ معاملوں کا بھی مذاق اڑائے بغیر نہیں رہتے، کہا کرتے تھے گرامے کے تو بال بھی سونا اور چاندی ہیں. اب یہ بھی طنز کیا ہے. گرامے کے بال بھی سونا اور چاندی ہیں. اس کی چوڑی اور بھدی سی ناک پر ایک مسا تھا جو اکثر رنگ بدلتا رہتا، اور گپ باز لوگ ایک حد تک ٹھیک ہی کہتے تھے کہ اس تبدیلی کا سبب بغض اور کینہ ہوتا تھا. اس کے چہرے سے خطرناک قسم کی مکاری جھلکتی تھی.
اب یہ دکھایا گیا کہ اس جیسے کئی ایک مکار کردار جو ہیں اس معاشرے میں موجود تھے. حالانہ قانون کی روح سے وہ ایک نہایت ایماندار شخص سمجھا جاتا تھا. یعنی قانون کی روح سے اسے جو ہے وہ ایماندار، نہایت ایماندار شخص جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. اس میں خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری تھی. خود غرض آدمی تھا. دنیا میں صرف دو چیزیں ایسی تھیں جن کی اسے قدر تھی. اب یہ دیکھیں، خود غرضی جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یعنی انسانوں کے کام آنا چاہیے، انسانوں کی مدد کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. صرف قانون کی نظر میں یہ اچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو لوگوں کے بھی کام آنا چاہیے. آپ کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بھی جو ہے بہرحال ایک اچھے انسان کی جو صفات ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے صفت یہ بھی ہے کہ وہ خود غرض نہیں ہے. لیکن یہ تو خود غرض ہے. خود غرضی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی. دنیا میں صرف دو چیزیں ایسی تھیں جن کی اسے قدر تھی. کیا تھیں وہ دو چیزیں؟ پہلی چیز تو ظاہر آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ دولت جمع کرنے کی مسرت، دولت جمع کرنے سے جو خوشی ہوتی تھی. اچھا جی. اور دوسری اس کی اکلوتی بچی یوجینی. اب اس کی اکلوتی بچی جو ہے اس کو یاد رکھیے گا، اس کا نام ہے یوجینی. اب جو ہے وہ یوجینی جو ہے جسے ایک دن اس کی دولت کا وارث بننا تھا. اب آپ کو جو ہے یہ تو پتہ چل گیا کہ دنیا میں صرف دو چیزیں ایسی تھیں جن کی اسے قدر تھی. یعنی دو چیزوں کی اسے قدر تھی. ایک اپنی اس کو جو ہے اکلوتی بچی کی قدر تھی، اور دوسرا جو ہے اس کو دولت کی قدر تھی. اچھا، اس کو بچی کی قدر اس لیے تھی کہ اس نے اس کی دولت کا وارث بننا تھا. اس کے طور طریقوں اور صورت ہی سے ظاہر تھا کہ اسے اپنے اوپر بہت اعتماد ہے، اور یہ اعتماد اس کی مسلسل کامیابی کا لازمی نتیجہ تھا. اس کی بات چیت میں اگرچہ نرمی اور ملائمت ہوتی، لیکن موسیو گرامے میں فولاد کی سی سختی تھی. وہ ہمیشہ ایک ہی وضع کے کپڑے پہنا کرتا تھا. 1819 میں اس کا بالکل وہی حلیہ تھا جو آج سے 28 برس پہلے یعنی 1791 میں تھا. 1789 میں جو اس کا حلیہ تھا، وہ حلیہ جو ہے وہ آگے چل کر بھی اس کا 1819 میں بھی وہی حلیہ تھا کہ وہ ایک ہی وضع کے کپڑے پہنتا تھا. یعنی اس کی بیٹی میں نرمی تھی اور موسیو گرامی میں فولاد کی سی سختی تھی. اچھا، اس کے بھاری بھرکم جوتوں میں چمڑے کے تسمے لگے ہوتے اور تمام سال موٹی اونی جرابیں پہنے رہتا. ظاہر ہے فرانس میں سردی پڑتی ہے تو موٹی اونی جرابیں جو ہیں وہ تمام سال پہنے رہتا تھا. اس کی برجس کتھئی رنگ کی کہ موٹے کپڑے کی ہوتی، جس میں چاندی کے بکسوئے لگے ہوتے جسے آپ بکلز کہتے ہیں. بھورے رنگ کی مخملی واسکٹ جس پر پیلی دھاریاں پڑی ہوتی، گلے تک بندھی رہتی. اس کے اوپر وہ کھلے گھیرے کا ڈھیلا ڈھالا کوٹ پہنے رہتا. گلے میں ایک کالا مفرل پڑا ہوتا اور سر پر ایک چوڑے کنارے والا پادریوں کا سا ہیٹ پہنے رہتا. اب یہ جو ہے ظاہری جو اس کا پہناوا ہے، جو اس کا لباس ہے، ظاہر ہے یہ اس کا نقشہ جو ہے وہ رائٹر نے کھینچا ہے، بالزاک نے کھینچا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک موسیو گرامے نہیں ہے. یعنی فرانس میں اس طرح کے اور بھی کریکٹر ہوں گے جن کو جو ہے وہ جن کی مختلف مطلب جو ہے معاملات ایسے تھے. تو اب جو ہے یعنی خود غرض بھی ہوں گے، دولت بھی اکٹھی کرتے ہوں گے، انسانوں کے کام بھی نہ آتے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اسے گھڑ سواروں کے لیے مضبوط دستانے پسند تھے تاکہ زیادہ دن چلیں، اور واقعی ایک جوڑا اسے 2 سال تک کام دے جاتا. صاف ستھرا رکھنے کے لیے وہ انہیں ہٹ کے اوپر رکھ دیا کرتا. یہاں تک کہ اب یہ بات ایک عادت بن گئی تھی. سومور کے رہنے والوں کو اپنے
اس شہری کے بارے میں بس اتنی ہی تفصیلات معلوم تھی۔ اب یہ دیکھیں نا کتنی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور سومور کے رہنے والوں کو اس کی بس اتنی ہی عادات جو ہیں وہ معلوم تھی۔ تو اتنی کافی نہیں ہے، اتنی کافی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے۔ شہر والوں میں سے صرف 6 آدمیوں کو گرامے کے ہاں آنے جانے کا حق تھا، یعنی گرامے کے گھر میں جو ہے وہ 6 آدمی جو ہیں وہ آ جا سکتے تھے پورے شہر میں سے۔ ان سب میں موسیو کروشو کے بھتیجے کو ایک امتیازی درجہ حاصل تھا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ شہر کے کتنے لوگ اس کے گھر میں جو ہے وہ آ جا سکتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ 6 آدمی جو ہیں شہر کے اس کے گھر میں آ جا سکتے تھے، اور موسیو کروشیو کے بھتیجے یا موسیو کروشو کے بھتیجے کو یہ امتیازی درجہ جو ہے وہ حاصل تھا۔ جب سے اس نوجوان کو میجسٹریٹ کا عہدہ ملا تھا، اس نے اپنے خاندانی نام کروشو کے آگے دبوں فوں کا اضافہ کر لیا تھا۔ دبوں فوں یعنی وہ میجسٹریٹ تھا، موسیو کروشو کا بھتیجا، اور اس نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے خاندانی نام اس کا کروشو تھا، اور اس کے ساتھ اس نے دبوں فوں کا اضافہ کر لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ کچھ عرصے بعد یہ نام اس کے خاندان کے نام پر حاوی ہو جائے گا، جسے وہ چھوڑ ہی دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کا نام چھوڑ دینا چاہتا تھا، اور میجسٹریٹی کی وجہ سے جو ہے وہ دبوں فوں اس نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اس کا خاندانی نام جو ہے اس پر یہ نام دبوں فوں حاوی ہو جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ بہت کوشاں رہتا تھا۔ اس نے ابھی سے اپنے آپ کو کاؤنٹ دبوں فوں کہلانا شروع کر دیا تھا۔ کاؤنٹ دبوں فوں یعنی ظاہر ہے کاؤنٹ دبوں فوں جو الیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ڈاؤن ٹروڈن پیپلز، پسماندہ لوگ، غربت زدہ لوگ، وہ نہیں، بلکہ کاؤنٹ دبوں فوں کہلانا شروع کر دیا۔ اور اگر کوئی مقدمے والا عدالت میں غیر ارادی طور پر اسے موسیو کروشو کہہ کر پکار دیتا تو بہت جلد ہی اسے نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کا احساس دلا دیا جاتا کہ اس نے بڑی سخت غلطی کی ہے۔ یعنی اگر اسے کوئی جو ہے وہ عدالت میں غیر ارادی طور پر اگر کسی کا مقدمہ ہے اسے موسیو کروشو کہہ لیتا، تو اس کو جو ہے وہ پھر بہت جلد جو ہے وہ پتہ چل جاتا کہ بھئی اس نے بہت بڑی سخت غلطی کی ہے۔ میجسٹریٹ کی عمر کوئی 33 سال تھی، اور وہ دبوں فوں جاگیر کا مالک تھا، جس کی سالانہ آمدنی 7,000 فرانک تھی۔ اس کے علاوہ اسے اور بہت سی توقعات تھیں، یعنی یہ کہ ایک روز اسے اپنے چچا سرکاری وکیل کی جائیداد ملنے والی تھی۔ اور پھر دوسرے چچا جو تور کے ایک ممتاز پادری تھے، ان کی بھی ساری جائیداد کا اسے ہی وارث بننا تھا۔ یہ دونوں رشتہ دار کافی دولت مند تھے، چنانچہ یہ تینوں کروشو لوگ اپنے چند ایک رشتہ داروں سمیت جو شادیاں ہونے کے سبب کئی ایک خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، شہر میں ایک اچھی خاصی جماعت بنا بیٹھے تھے، یعنی جیسے پرانے زمانے میں فلورنس میں میڈیچی لوگوں کا خاندان تھا، یعنی بڑا خاندان ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر ہی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں وادیاں کی تھیں۔ میڈیچی لوگوں کے جو میڈیچی لوگوں کی طرح کروشو قبیلے کے بھی مخالف موجود تھے، یعنی میڈیچی قبیلے کے بھی جو ہیں وہ مخالف تھے، تو اسی طرح کروشو قبیلے کے بھی لوگ جو ہے وہ مخالف تھے۔ اب جناب یہاں 2 قبیلوں کے نام آئے ہیں، میڈیچی اور کروشو، یہ بھی یاد رکھنے ہیں آپ نے، میڈیچی اور کروشو، اور میڈیچی قبیلے کی طرح کروشو قبیلے کے بھی مخالف موجود تھے۔ اچھا، یہ جو نوجوان ہے دبوں فوں جس نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا ہے، موسیو کروشو کا بھتیجا ہے، اور یہ موسیو گرامے کے گھر جو ہے جانے والے 6 لوگوں میں سے ایک تھا، جس کو حق تھا کہ وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ آ جا سکتا ہے۔
اس کی وجہ آپ جان ہی گئے ہیں کہ وہ میجسٹریٹ تھا۔ اچھا جی، مادام وے گراسیس ایک 23 سالہ لڑکے کی ماں تھی۔ اب اس لڑکے کی 33 سالہ لڑکے کی ماں تھی، ٹھیک ہے، مادام وے گراسیس۔ وہ بڑی باقاعدگی سے، اچھا نہیں، یہ ایک 23 سالہ لڑکا ہے، یہ اس کی ماں ہے مادام وے گراسیس۔ مادام وے گراسیس یہ ایک اور کریکٹر ہے، وہ بڑی باقاعدگی سے گرامے کے ہاں تاش کھیلنے آیا کرتی تھی اور اپنے پیارے بیٹے اوولف کی شادی مادام وابل یوجینی سے رچانے کی فکر میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مادام وے گراسیس جو ہے، اس کا لڑکا 23 سال کا تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے اوولف کی شادی جو ہے وہ موسیو گرامے کی بیٹی مادام وائل یوجینی سے جو ہے وہ کرے۔ یوجینی آپ کو معلوم ہے موسیو گرامے کی بیٹی کا نام ہے، اور یہ مادام وے گراسیس جو ہے، جو اس کے گھر میں اس کا بیٹا جو ہے 23 سال کا تھا، اور وہ باقاعدگی سے گرامے کے گھر میں تاش کھیلنے آتی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کی، یعنی جو گرامے کی بیٹی ہے، اس کی شادی جو ہے وہ مادام وے گراسیس کی بیٹی کے ساتھ۔ وہ اس فکر میں جو ہے وہ غلطاں تھی۔ اس کی کوشش میں اس کا خامد بھی برابر کا شریک تھا، اور خفیہ طور پر بڈھے کنجوس کی کئی خدمات بھی انجام دے چکا تھا۔ لہٰذا مادام وے گراسیس کا ایک مارکے میں اپنے خامد سے بہتر اس مارکے میں اپنے خامد سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ ان تینوں وے گراسیس لوگوں کی مدد کو بھی اپنے رشتہ داروں اور حمایتیوں پر مشتمل ایک جماعت موجود تھی۔ اب ان کے اس معاملے میں ایک پورا جو ہے ان کا، یعنی ان کے سارے رشتہ دار اس معاملے میں ان کے ساتھی تھے۔ ان تینوں وے گراسیس لوگوں کی مدد کو بھی اپنے رشتہ داروں اور حمایتیوں پر مشتمل ایک جماعت موجود تھی، یعنی انہوں نے اپنے جو ہے حمایتی اس سلسلے میں اکٹھے کیے ہوئے تھے کہ ان کے بیٹے کی شادی یوجینی کے ساتھ ہو جائے، اور یوجینی جو ہے وہ سومور کا سب سے جو سومور کے متمول ترین لوگوں میں سے ایک متمول آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی یوجینی، اور وہ متمول آدمی موسیو گرامے تھا۔ اچھا، پادری جو کروشو گروہ کا لیڈر تھا، اپنے بھائی سرکاری وکیل کی معاونت سے مادام وے گراسیس کے خلاف جد و جہد میں مصروف تھا۔ اب جو ہے وہ پادری جو کروشو تھا اور کروشو گروہ کا لیڈر تھا، اپنے بھائی سرکاری وکیل کی مدد سے مادام وے گراسیس جو ہے اس کے خلاف جد و جہد میں مصروف تھا۔ وہ اس گرامے کی وارثہ کو اپنے میجسٹریٹ بھتیجے کے لیے حاصل کر لینا چاہتے تھے۔ اب جو ہے مطلب ان جو کروشو فیملی ہے، کروشو فیملی کی یہ کوشش تھی کہ بھئی ان کا جو بھائی ہے اور اس کے بھائی کا جو بیٹا ہے جو میجسٹریٹ بنا ہوا ہے، اس کی شادی جو ہے یوجینی کے ساتھ۔ ان دونوں جماعتوں میں یوجینی گرامے کے رشتے کے لیے جو کشمکش ہو رہی تھی وہ ایک کھلا راز تھا، اور سومور کے لوگ اس میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے۔ مادام وازل گرامے کس سے شادی کرے گی؟ نہ جانے وہ میجسٹریٹ صاحب کو پسند کرے گی یا موسیو اوولف وے گراسیس کو۔ بعض لوگ تو اس کا حل یہ نکالتے کہ موسیو گرامے ان دونوں میں سے کسی کو بھی اپنی بیٹی نہ دے گا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ فرانس کے کسی رئیس کو داماد بنانے کی فکر میں ہے، اور وہ کسی ایسے رئیس کو تلاش کر رہا ہے جو اس کی آبائی شراب فروشی کو درگزر کر کے 3 لاکھ فرانک کی آمدنی کے لالچ میں آ کر اس رشتے کو منظور کرے۔ کچھ لوگوں کی اس رائے سے اختلاف تھا۔ اب لوگ ظاہر ہے اپنے اپنا جو ہے وہ لگاتے ہیں تخمینہ، اندازہ۔ بہرحال تو ان کا کہنا تھا کہ موسیو اور مادام وے گراسیس
دونوں اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، اور او وولف بہت خوبصورت اور اچھے عادات و اطوار کا نوجوان ہے، لہذا ہر نقطہ نظر سے یہ رشتہ بہت موزوں ہے۔ البتہ اگر گرامے کے دماغ میں پوپ کے بھتیجے کو داماد بنانے کا خیال ہو تو اور بات ہے، کیونکہ گراڈوے اب جو ہے وہ پوپ بھی بیچ میں آ گیا ہے، یعنی ایک پادری اور اپنے جو اس کا سرکاری وکیل بھائی ہے وہ تو آیا ہی ہے، جو کروشو فیملی کا پادری ہے اور اس کا گروہ ہے، اس فیملی کا جو لیڈر ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کا جو میجسٹریٹ بھتیجا ہے اس کی یوجینی کے ساتھ شادی ہو، اور مادام وے گراسی چاہتی ہے کہ اس کی جو ہے یوجینی کی شادی جو ہے اس کے 23 سالہ بیٹے کے ساتھ ہو۔ اچھا، وہ اب جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا جو ہے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیو گراوے جو ہے وہ پوپ کے بھتیجے کو داماد بنانے کا خیال ہو تو اور بات ہے، کیونکہ گراڈوے کی اپنی حیثیت تو کچھ نہیں۔ گراڈوے ابھی سب سومور والے اسے بڑھئیوں کا سا بسولہ ہاتھ میں لیے کام پر جاتے دیکھ چکے تھے، اور اس کے علاوہ انقلاب کے زمانے میں وہ جمہوریت پسندوں کے ساتھ بھی تو رہ چکا تھا۔ اچھا، بعض عقل مندوں کا خیال تھا کہ موسیو کروشو بوفوں کی گرامے کے ہاں زیادہ بے تکلفی ہے۔ بعض عقل مندوں کا خیال تھا کہ موسیو کروشو بوفوں کی گرامے کے ہاں زیادہ بے تکلفی ہے، اور اس کا حریف تو صرف اتوار کے روز ہی وہاں جاتا ہے، مگر پھر اوروں کا کہنا تھا کہ مادام وے گراسیس کی گھر کی عورتوں سے زیادہ دوستی ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں سمجھا سکتی ہے کہ آخر میں اسی کی کامیابی ہو۔ بعض اس خیال کی تردید یوں کرتے کہ پادری کروشو حد درجے کا خوش آمدی اور چاپلوس ہے، اس لیے مادام وے گراسیس اور وہ دونوں ایک ہی جیسے ٹکڑے ہیں، لہذا دونوں کے کامیابی کے موقع ایک ہی سے ہیں۔ یہ عورت اور پادری کا مقابلہ ہے، بعض مقامی فکرے باز کہتے۔ تو اس طرح جو ہے یعنی کہانی کا ارتقاء ہوتا ہے، اور کہانی جو ہے ارتقاء کے زینے جو ہے اس